بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ ماہ رجب کس بابرکت دن میں سورت کوثر کا نیا وظیفہ 700 عربی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ سورت کوثر کا نیا وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ رجب کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ آج کے دن کے حوالے سے بھی ہے اور آپ اس مہینے کے کسی دن بھی اس کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ پورے رجب میں آپ نے کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں معجزہ دیکھیں گے، اور لوگ ایسے بھی ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے بھی اسی طرح کی رکاوٹیں، اس طرح کی بندشیں، ان کے لیے عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ پاک ایسا معجزہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ منکر کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا تو اس کا مخاصمہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کر دی جائے گی۔ حدیث نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہوتے تھے۔ سورت کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد جو معجزہ آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو خدا کے لیے کبھی بھی مت چھوڑنا۔ آپ اس وظیفے سے جتنی بھی چاہے گے دولت مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع خزانوں سے بھی عطا کریں گے۔ یہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرو، جو مانگو گے ایک ہی دن میں ملے گا۔ جنہوں نے بھی یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا ان کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب بھی اپنے بندوں میں سے ہے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا کسی کو کوئی نہیں دیتا، اس کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی رازق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور سب سے بہترین رازق ہے، اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرتا ہے، اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالیٰ کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کو ناپسندگی کی وجہ سے نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے رزق کے معاملے میں لوگوں میں فرق رکھا ہے، تو وہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرمائے اور جسے چاہے کم رزق عطا کرے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ وہی ایک قوم کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے سے۔ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی اس سے میں نے تجھے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، وہ انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا
जब तक कि वो अपनी रोज़ी पूरी ना कर ले और अपना सारा रिज़्क खा ना ले। तो तुम अल्लाह के तकवा इख्तियार करते हुए रोज़ी का असूल अच्छी तरह करो और तुम किसी को रोज़ी का लेट और कम हो जाना इस बात पर ना उभारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रोज़ी हासिल करने लग जाओ, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी के ही ज़रिए हासिल किया जा सकता है। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। जब हमें मुश्किलात पेश आती हैं, तंगी रिस्क होती है, तो हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं और हलाल और हराम को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना फरमाया। याद रखें कि रिस्क वही अच्छा है, वही फजीलत वाला है, वही इंसान के लिए फ़ायदेमंद है जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी आसान हो जाए। रिस्क की कमी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से होती है। अल्लाह पाक सारी मखलूक के लिए इसकी ज़रूरियात के मुताबिक पूरे साल का रिस्क नाजिल फरमा देता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिस्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों में, मस्कीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिस्क खर्च किया करें, ताकि अल्लाह हमारे रिस्क को बढ़ा दे और मज़ीद बढ़ा दे। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है, जब इनमें से कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको दिया है तो इसमें से तुम खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि हम इन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तो साफ साफ गलती पर हो। एक किसान को ही देख लीजिए, वो एक बोरी बीज की खेत में बोता है और फसल उग जाने पर वो एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौटता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ये एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा और पता नहीं मुझे क्या मिलेगा कि क्या नहीं, तो फिर वो इसके कमज़ोर ईमान की निशानी है। इसी तरह जब हम गरीबों में, मस्कीनों में तकसीम करेंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपए का अजर 70 गुना बढ़ा देता है। मेरी प्यारी बहनों, जो आज मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, इसको पढ़ने से रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गार भी नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को कारोबार है तो इसमें भी ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। रिस्क में बरकत के लिए इरशाद है कि किसी तरह छोटे छोटे अमल करने से रोज़ी रिस्क में बरकत होती है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बर्तनों को साफ रखना और घर के दरवाजे के आगे झाड़ू देना रिस्क में इजाफे का बहस है। हज़रत इमाम मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अमानत को पलटना और सच बोलना रिस्क में इजाफा करता है, और जबकि अमानत में खयानत करना और झूठ बोलना ग़िबत और का जरिया बनता है। पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर खिदमत में हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रिस्क में इजाफा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा तहारत के साथ रहो ताकि तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाए। ये जो वजीफ़ा आज मैं आपसे शेयर करूँ, आप रजब के महीने किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप ये जो वजीफ़ा है दिन को, रात को, तहज्जुद के वक्त भी इसको कर सकते हैं। आपने ये वजीफ़ा करना इस तरह के बवज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार रोज़ी में इजाफा करता है और इस्तग़फ़ार इंसानों को तौबा की तौफीक भी अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 4 चीज़ें रिस्क में इजाफा करती हैं, अच्छे अखलाक, हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव और दूसरों को तकलीफ ना देना और गुनाहों से बचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी बाबरकत अमल है और तमाम नेमतें अल्लाह ताला के लिए ही हैं। हज़रत इमाम पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपने दीनी भाइयों की अदम मौजूदगी में इनके लिए दुआ किया करो, क्योंकि ऐसा करने से रिस्क तुम्हारी जानिब मडला आ जाएगा। और दूध पाक पढ़ने के बाद सूरत कौसर एक ऐसा मुख्तसर अमल है जिसे कारोबार, रुकावट, बंदिश, निकाह, मोहब्बत, खात्मा, बेरोजगारी, नाफरमानी, औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए लाजवाब अमल है। सूरत कौसर का वजीफा आपने करना इस तरह है कि एक दाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और तस्बीह के दूसरे दाने पर सूरत कौसर पढ़नी। इसी तरह हर दाने पर सूरत कौसर और कलमे का इजाफा करना। ये अमल आपने कितनी दफ़ा करना है ये मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। और सूरत कौसर आपने 41 मरतबा पढ़नी है, यानी इसी तरीके से आप 41 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे और 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़ के आपने इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह मुकम्मल पढ़कर आखिर में दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और अल्लाह ताला
آپ کو غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ان وظیفے سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم کر دیں گے۔ رزق اور دولت کی اسے پرواہ نہیں ہوگی، یہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا، خدا اس کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، تنگی کو آسانی میں بدل دے گا، اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے رزق کے لیے ملنے کا انتظار کرے، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا مقصد ہی مسلسل اور کوشش کرنے کے باوجود اگر کسی کے لیے رزق نہیں ملا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیش کی ضمانت دی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ سب کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، جو بھی ایسا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ صحیح اور کوشش جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلہ کی ضمانت دے، میں اسے مال و دولت اور عمر میں اضافے اور رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی محبت کی ضمانت دوں گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دیانتداری رزق لاتی ہے جبکہ خیانت فقیری لے کر آتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسانی میں فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔